الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنائیے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچائیے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے میرے رب یقیناً ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا. فمن تبعنی فانہ منی. پھر جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم. اور جو میری نافرمانی کرے تو یقیناً آپ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے رب یقیناً میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو ایسی وادی میں جو کھیتی والی نہیں تیرے عزت والے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اے ہمارے رب اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں پھر لوگوں کے دلوں کو آپ کر دیجئے کہ ان کی طرف مائل ہوں. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اور انہیں روزی دیجئے پھلوں کی تاکہ وہ شکر ادا کریں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اے ہمارے رب یقیناً آپ جانتے ہیں وہ جسے ہم چھپاتے ہیں اور جسے ہم ظاہر کرتے ہیں. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اور اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے علیہم الصلاۃ والسلام. ان ربی لسمیع الدعاء. یقیناً میرا رب البتہ دعا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے میرے رب آپ مجھے نماز قائم کرنے والا بنائیے اور میری اولاد میں سے بھی. ربنا وتقبل دعا. اے ہمارے رب اور میری دعا کو قبول کر لیجئے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب میری اور میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی مغفرت کر دیجئے اس دن جس دن حساب قائم ہوگا. ربنا وتقبل دعا. اے ہمارے رب اور میری دعا کو قبول کر لیجئے. اے ہمارے رب ربنا اغفر لی ولوالدی. میری اور میرے والدین کی. وللمؤمنین اور تمام ایمان والوں کی مغفرت کر دیجئے یوم یقوم الحساب. اس دن جس دن حساب قائم ہوگا. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اور تم اللہ کو غافل مت سمجھو اس سے جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم.
اللہ تو صرف انہیں ڈھیل دے رہا ہے ایسے دن کے لیے جس میں نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی. وہ تیز دوڑ رہے ہوگے، اپنے سروں کو اونچے کیے ہوئے ہوں گے. لا يرتد الیہم طرفہم، ان کی طرف ان کی نگاہ واپس نہیں لوٹیں گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل تمام خیالات سے خالی ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا، اور آپ انسانوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن وہ عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، آپ ہمیں مہلت دیجیے قریبی وقت تک. نجب دعوتک ونتبع الرسل، کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کا اتباع کریں. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تمہارے لیے زوال نہیں ہے. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، حالانکہ تم رہے تھے ان لوگوں کے مکانات میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال، اور تمہارے سامنے واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھیں. وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اور انہوں نے اپنا مکر کیا اور اللہ کے پاس ان کا مکر ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کا مکر ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے. پہاڑ سے مراد شریعت ہے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اس لیے آپ اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا مت سمجھو. ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اس دن جس دن یہ زمین اس کے علاوہ زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیے جائے گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور تمام کے تمام غالب یکتا اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ مجرموں کو دیکھو گے اس دن کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کا لباس تارکول کا ہوگا اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوئے ہوگی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ سزا دے ہر شخص کو ان اعمال کی جو اس نے کیے ہیں. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ عام اعلان ہے انسانوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے تاکہ انہیں اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اللہ یکتا معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. البلد معنی شہر، جماعتی بلاد، مراد مکہ مکرمہ ہے. اجنب یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جنب مصدر ہے، باب نصر معنی دور رکھنا. افئدہ معنی دل، جماعتی ہے فؤاد. تہوی فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ہون مصدر ہے، باب ضربہ مائل ہونا. تشخص یہ فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. مصدر شخوص باب فتح، معنی پھٹی رہ جانا. محتعین اس میں فاعل جمع مذکر سالم ہے. واحد محتع مصدر احطاع باب افعال دوڑنے والے. مقنعی
یہ بھی اس میں فاعل جمع مذکر ہے، اضافت کی وجہ سے نون جمع گر گیا ہے۔ اقناع مصدر ہے باب فعال، سر اوپر کو اٹھانا، اوپر کو اٹھانا۔ طرف معنی آنکھ، نگاہ جماتی اطراف۔ ہوا خلا کے معنی میں ہے، یعنی ان کے دل عقل و فہم سے خالی ہوں گے۔ مقرنین اس میں فاعل جمع مذکر ہے، مقرن اس کا واحد ہے، تقرین مصدر ہے باب تفعیل، معنی جکڑے ہونا۔ اصفاد یہ جمع ہے واحد صفد، معنی زنجیر۔ سرابیل یہ جمع ہے واحد سربال، معنی کرتا۔ قطران آیت کریمہ میں ہے کہ ان کے کرتے قطران کے ہوگے، یعنی ان کے پورے بدن پر قطران لگا دیا جائے گا۔ یہ کسی درخت کا روغن ہے جس میں آگ جلدی اور تیزی کے ساتھ لگتی ہے، گندھک، تارکول۔ وجوہ اعراب، آمنن یہ بربنائے حال منصوب ہے، وجنبنی نون وقایا ہے، یا ضمیر متکلم مفعول بھی ہے، اور اجنب یہ فعل امر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یا ضمیر مفعول بھی ہے۔ وبنیہ یہ واو حرف عطف ہے، اور بنیہ کا عطف یا ضمیر متکلم مفعول بھی پر ہے۔ ان نعبدہ میں ان حرف ناصب ہے، اور مصدریہ بھی ہے۔ رب اصل میں یا ربی ہے، کثیرن یہ مفعول بھی واقع ہے۔ اضللنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ہن ضمیر اس کا اسم ہے، یعنی ہن ضمیر فاعل ہے اور کثیرن مفعول بھی ہے۔ فمن تبعنی فا استنافیہ ہے، فانہ منی فا جزائیہ ہے، فانک یہ فا جزائیہ ہے۔ بوادین یہ موصوف ہے، غیر ذی زرع یہ اس کی صفت ہے، یا یہ کہ بدل ہے۔ عند یہ ظرف مکان ہے۔ افئدتن فجعل یہ فا سببیہ ہے، افئدتن یہ مفعول بھی ہے۔ من شے یہ من زائدہ ہے، تاکید کے لیے لائی گئی ہے، یہ لفظ مجرور ہے، محلاً مرفوع ہے، یخفا کا فاعل ہے۔ اسماعیل و اسحاق یہ وہابہ کا کے مفعول بھی ہے۔ لسمیع الدعاء یہ خبر ہے، لام تاکید کے لیے ہے۔ مقیم الصلاۃ یہ اجعل کا مفعول بھی ثانی ہے۔ تقبل دعائی ہے، یا تخفیفاً حذف کر دی گئی ہے۔ غافلاً یہ لا تحسبن کا مفعول بھی ثانی ہے۔ الابصار یہ تشخصو کا فاعل ہے۔ مہطعین مقنعین یہ دونوں بھی حال واقع ہو رہے ہیں۔ طرفہم یہ لا یرتدو کا فاعل ہے۔ ہواءن یہ خبر ہے۔ ونتبع الرسل ونتبع یہ حالت جزمی میں ہے۔ الساکن اذا حرک حرک بالکسر اس کا عطف نجب پر ہے، جو فعل امر کا جواب ہے، اور فعل امر کا جواب مجزوم ہوتا ہے، حالت سکون میں ہوتا ہے۔ تو نتبع یہ بھی حالت سکون میں ہے، لیکن جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے بر بنائے وصل اس کو حرکت دی گئی ہے۔ ما لکم من زوال لکم جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے، من زوال من زائدہ ہے، اور زوال مبتدا مؤخر ہے، یعنی لفظ مجرور محلا مرفوع۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ ان نافیہ ہے، کان فعل ناقص ہے، مکرہم اس کا اسم ہے۔ الجبال یہ تزول لتزول کا فاعل ہے۔
اللہ فلا تحسبن اللہ، اللہ یہ اس کا اسم، یہ لا تحسبن کا مفعول بھی اول ہے، اور مخلفہ یہ مفعول بھی ثانی ہیں۔ رسلہ یہ مخلفہ اسم فاعل کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ ان اللہ عزیز، عزیز یہ خبر اول ہے، ذو انتقام یہ خبر ثانی ہے۔ یوما یہ مفعول فی ہے۔ غیر الارض مفعول بھی ہے۔ وترى المجرمین، مجرمین یہ حال واقع ہے، مقرنین یہ بھی حال ہے۔ ہذا اس میں اشارہ مبتدا ہے، بلاغ خبر ہے۔ تشریح آیات، سورہ رعد آیت نمبر 33 کی تشریح۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، آگے قرآن کریم نے کہا قل سموہم، یعنی تم خدا کے سوا جن دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش کرتے ہو ان کے نام تو بتاؤ کہ کیا ان کا حقیقی وجود بھی تھا، اور جن فرضی ناموں کا تم ذکر کرتے ہو ان کا خدا ہونا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم اللہ کو ایک ایسی بات سے باخبر کرنا چاہتے ہو جس سے گویا تم واقف ہو، اور ذرے ذرے سے آگاہ وہ ذات واقف نہیں؟ یا یہ ایک جھوٹ غلط بیانی ہے جو تم اپنی طرف سے کر رہے ہو؟ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون، مطلب یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو سچے اہل علم ہیں، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، اسی طرح دوسرے ایمان لانے والے اہل کتاب جیسے بنو نجران میں سے 40 شخص، یمن کے 8 افراد اور حبشہ سے 32 افراد، اس طرح کے لوگوں کے لیے قرآن مجید کا نازل ہونا خوشی کا باعث تھا، اور یہود و نصارہ کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن مجید کے بعض بیانات کو تو مانتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے واقعات وغیرہ، اور بعض کا انکار کر دیتی ہے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ اس آیت میں کتاب سے خود قرآن مجید مراد ہے، کہ جو لوگ قرآن پر ایمان لا چکے ہیں اور جو کفار و مشرکین ہیں وہ اس کی بہت سی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ خدا کا ماننا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک خدا کی پوری کتاب کو نہ مانا جائے۔ اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، زمین کو کم کرتے آنے سے عام طور پر یہ بات مراد لی گئی ہے کہ کفار و مشرکین کے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوتے جائیں گے، چاہے جنگ کے ذریعے ہو چاہے قبول اسلام کے ذریعے ہو۔ لیکن موجودہ دور میں اس آیت کی ایک دوسری مراد بھی واضح طور پر سامنے آ گئی ہے کہ دنیا میں خشکی کے جو علاقے ہیں وہ مسلسل زیر آب آتے اور سمندر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور سائنسداں پریشان ہیں کہ اگر اسی طرح آبادی سمندر میں تبدیل ہوتی چلی گئی اور برف کے منجمد خزانے پگھلتے چلے گئے تو بہت سے چھوٹے بڑے جزیرے اور سمندروں کے کنارے جہاں اس وقت
اچھے خاصے شہر بسے ہوئے ہیں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے اور سمندر کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ جدید سائنسی تحقیق نہ صرف اس آیت کے مضمون کو واضح کرتی ہے بلکہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ قرآن مجید اس خدا کی کتاب ہے جو کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہے۔ یقیناً ایک نبی امی ایسی سائنسی حقیقتوں کا انکشاف نہیں کر سکتا تھا جو صدیوں کی تحقیق کے بعد آج انسان کے سامنے آئی ہے۔ یہ خود اس رسول کے برحق ہونے اور کتاب اللہ کے قرآن مجید کے من جانب اللہ نازل کیے جانے کی دلیل ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔